الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب سترة المصلی عن ابی جحیم بن الحارث رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الإثم لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ متفق علیہ واللفظ للبخاری ووقع فی البزار فی الوجہ الآخر 40 خریفہ۔ یہ کتاب الصلاۃ کا چوتھا باب ہے اور اس کا عنوان ہے سترۃ المصلی، نمازی کا سترہ۔ سترہ وہ چیز جس کو مصلی نمازی اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کو سترہ اس لیے کہتے ہیں، سترہ مانے آڑ، کہ نمازی کے درمیان اور گزرنے والے کے درمیان وہ آڑ ہے۔ اس کو رکھ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ نمازی کی نماز پر گزرنے والے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اور دوسرے یہ ہے کہ گزرنے والے کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا جو سترے کے آگے سے گزرے۔ یہ ہے فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نمازی کی توجہ آگے نہیں جاتی۔ اگر سترہ سامنے رہتا ہے تو سترے کو دیکھتا رہتا ہے، تو نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے اور نگاہ دائیں بائیں بھٹکنے سے بچتی ہے۔ اس لیے سترہ رکھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی حکم بھی ہے، فرمان بھی ہے، اور آپ نے سترہ رکھ کے نماز بھی پڑھایا ہے۔ گویا قولی سنت بھی ہے اور فعلی سنت بھی ہے، آپ نے ایسا کہا بھی ہے اور کیا بھی ہے۔ اب یہ حدیث عام ہے، مسجد میں نماز پڑھیے کہ صحرا میں نماز پڑھیے، فرض نماز پڑھیے کہ نفل نماز پڑھیے، مرد پڑھے کہ عورت گھر میں پڑھے، سترہ رکھ کے نماز پڑھے۔ دیوار کی طرف دیوار کو بنائے سترہ، یا گھر کے کھمبے کو بنا لے سترہ، یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے عورت یا آپ ہی پڑھ رہے ہیں تو کرسی ٹیبل کو کچھ کو سترہ بنا دیے تاکہ اس کے بعد سے گزرنے والا گزرے، اس کے لیے راستہ تنگ نہ ہو۔ اور سترے کو قریب رکھ کے نماز پڑھنا چاہیے، بہت دور نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ میں نماز پڑھا تو آپ کے قدم کے درمیان اور کعبہ کی دیوار کے درمیان جس کو آپ نے سترہ بنایا تھا 3 ہاتھ کی دوری تھی۔ یہ دیکھ لیجئے، جس مصلی پر میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں یہاں سے لے کے اس دیوار کو آپ ناپ لیجئے 3 ہاتھ، سمجھا کہ؟ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب 3 ہاتھ کے اوپر سترہ رکھنا چاہیے، اور کسی نے کہا ہاں ٹھیک ہی ہے کہ اگر سترہ رکھے تو 3 ہاتھ پر رکھے، یعنی سجدے سے 1 بالشت آگے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے گاہ کے درمیان اور قبلے کی دیوار کے درمیان، جس دیوار کو ہم نے قبلہ بنایا ہوا ہے، اس کے درمیان ایک بکری گزر سکتی تھی، سجدہ سے ایک بکری گزر سکتی تھی۔ تو 2 حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان 3 ہاتھ تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ ایک بکری گزر سکتی تھی۔ تو اہل علم نے کہا کہ قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، قدم سے لے کر کے قبلے کی دیوار تک میں 3 ہاتھ، اور سجدے کی جگہ سے لے کر کے جہاں پر سر کو سجدے میں ڈالنا ہے وہاں سے لے کے قبلے کی دیوار کے بیچ میں ایک بکری کی گزرنے کی جگہ 1 بالشت 1.25 بالشت۔ تو مطلب یہ اصل میں کہنے کا یہ کہ اتنا ہی قریب سترہ ہونا چاہیے، نہیں کہ اب وہاں نماز پڑھ رہے ہیں گیٹ کے پاس اور 10 ہاتھ آگے بڑھا کر کے ہم نے سترہ رکھ دیا ہے اور اتنی جگہ کو ہم نے بلاک کر دیا کہ کوئی گزرے نہیں۔ تو نمازی کو چاہیے کہ اپنے سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھے۔ اب یہ سترہ رکھنے کا جو حکم ہے کہ سترہ رکھ کے نماز پڑھو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اکثر اہل علم نے کہا کہ سنت ہے، تاکیدی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ سترہ رکھنا واجب ہے، سمجھا کہ نہیں؟ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں رکھتے ہیں آپ تو واجب کا تارک گنہگار ہوتا ہے۔ اور دوسرے اہل علم نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، رکھنا چاہیے۔ جو سترہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ افضل کا تارک ہے، سنت کا تارک ہے۔ تو اس لیے ہماری ہمیشہ ہدایت رہتی ہے لوگوں کو جو ادھر ادھر چھٹ پٹ نماز پڑھتے ہیں، ان کو کہتے کہ آپ بغیر سترہ کے پڑھتے ہیں، یا تو آپ دیوار بنائیے، یا مسجد میں جائیے پیچھے کی دیوار کو بنائیے، آگے کی دیوار کو بنائیے، اس کو بنائیے، یا کچھ نہیں ہے تو مریٹھا چادر کو لپیٹ کر کے موڑ کر کے رکھ دیجیے آگے سجدے گاہ کے سامنے، پھر نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد اوڑھ کے چلے جائیے۔ کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے، اگرچہ جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، افضل کا تاریخ ہے آدمی، چاہے فرض نماز ہو کہ سنت نماز ہو۔ تو اس لیے سترے پر دھیان دیجیے آپ لوگ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سترہ رکھ کے پڑھو۔
اور قولی حدیث فعلی حدیث پر مقدم ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سترہ رکھنا سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر سترے کے بھی نماز پڑھا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ سترہ رکھ کے نماز پڑھو، اس وجوب کو استحباب کی طرف پھیرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ گویا کہ جمہور کہتے ہیں کہ سنت ہے سترہ رکھنا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن سترہ کی اہمیت مسلم ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں کہتے ہیں، ابو جہیم بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گزرنے والا نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس بات کو جان لے، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر اس بات کو جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے، کیا سزا ہے، کیا وبال ہے اللہ کی طرف سے، گزرنے پر کیا گناہ ہے، لکان ان یقف 40، تو بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ 40 کھڑا رہے اس کے مقابلے میں کہ اس کے سامنے سے گزرے۔ اب یہ 40 کھڑا رہے کیا مطلب؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ میں 40 دن، 40 گھنٹہ، 40 منٹ، 40 سال نہیں ہے ذکر، صرف یہ ہے کہ 40 کھڑا رہے۔ لیکن سنن بزار، مسند بزار میں روایت ہے کہ 40 سال کھڑا رہے، اور بعض روایتوں میں تو 100 سال کا بھی ذکر ہے۔ یہاں تو 40 منٹ کیا 40 سیکنڈ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے آپ، اور چاہتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے پار کر جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب کتنا آگے سے پار کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اگر سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی اور اس کے سترے کے بیچ سے تو بالکل نہ گزر، یہ حدیث آئے گی، اور گزرے تو اس کو روکیے۔ لیکن اگر بغیر سترے کی نماز پڑھ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 3 ہاتھ چھوڑ کر کے آگے سے گزر جائیے، جہاں سے وہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے 3 ہاتھ، سجدہ گاہ سے 3 ہاتھ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ اور قبلے کی دیوار کے درمیان دوری کتنی تھی؟ 3 ہاتھ کی۔ تو 3 ہاتھ چھوڑ کر کے جہاں سے وہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے 3 ہاتھ کی دوری چھوڑ کے آگے سے آپ گزر جائیے۔ آگے سے گزرنے کا مطلب پوچھتے ہیں مصلی کے آگے سے گزرنے کا مطلب کہ اتر سے دکن آنا یا دکن سے اتر جانا، یہی نہ ہوگا آگے سے گزرنا۔ تو 3 ہاتھ چھوڑ کے گزر جائیے، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بغیر سترے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اگر سترہ کی رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو سترہ بھی سجدے سے ایک بالشت ہی آگے اس کو بڑھا کے رکھنا چاہیے، زیادہ دور نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر سترہ رکھے ہوا ہے تو اس کے درمیان سے مت گزریے، کیونکہ یہ گناہ اس کے اوپر ہے جو سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرے۔ اگر بغیر سترے کے ہے تو 3 ہاتھ چھوڑ کر کے آپ آگے سے گزر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کتنی دور سے ہم گزر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ گزرنا سجدہ گاہ سے، نمازی کے اور اس کے سجدہ گاہ کے درمیان سے گزرنا، 3 ہاتھ کے اندر سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کہا گیا کہ 40 سال ٹھہرے، یہ بہتر ہے اس کے لیے اس بات سے کہ نمازی کے آگے سے وہ گزرے۔ آپ اس سے اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں تو مسجد میں نہیں لیکن باہر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں بغیر سترے کے تو حدیث سے آئے گی حدیث کہ اگر کالا کتا گزر گیا آپ کے آگے سے اور گدھا گزر گیا اور بالغ عورت گزر گئی تو نماز باطل ہو جائے گی، پھر سے نماز آپ کو پلٹانا پڑے گا۔ تو یہ بھی فائدہ ہے۔ کھیت وغیرہ میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو رکھ دیجئے، کھدالی رکھ دیجئے، کچھو ہے بیلچا رکھ دیجئے، تگاڑی رکھ دیجئے، کھاد چھینٹنے کے لیے جو دیگچی لے جاتے ہیں اس کو رکھ دیجئے، پھر نماز پڑھیے، اس کے آگے سے گزرے گا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 ہاتھ کی دوری ہے تو 3 ہاتھ کی دوری سے اگر گزرتا ہے تو بھی فرق نہیں پڑے گا آپ کی نماز پر۔ لیکن اگر 3 ہاتھ کے اندر سے گزر جائے گا یا سترہ رکھے ہوئے ہیں آپ کے اور سترے کے درمیان سے گدھا، کالا کتا اور عورت، بالغ عورت اگر گزر جائے گی تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ تو سترہ رکھنے کا یہ سب فائدہ ہے کہ نگاہ بھی آگے پیچھے نہیں بھاگے گی، دوڑے گی، خشوع خضوع بھی نماز کے اندر ہوگا، آپ کی نماز بھی محفوظ رہے گی، آپ کی نماز کے باطل ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اب گزرنے والے کے لیے بھی آپ نے راستہ تنگ نہیں کیا ہوا ہے، وہ چاہے تو آگے سے گزر سکتا ہے، یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ اب دیکھیے سترہ کس چیز کو بنانا چاہیے؟ کوئی ایسی چیز رکھیے جو کھڑی ہو کہ دیکھنے والے کو نظر آئے کہ کوئی چیز رکھے ہوا ہے، سمجھا؟ دور سے دیکھنے والے کو نظر میں آئے کہ اس کے سامنے کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے، گڑی ہوئی ہے۔
تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اتنا ہونا چاہیے، ایک ہاتھ کھڑی کوئی چیز ہونی چاہیے، یا مٹھی بند کر لیجیے تو ایک ہاتھ کا 2/3 حصہ، یہ جو میں نے مٹھی بند کی ہوئی ہے سمجھا، ایک ہاتھ اتنی کھڑی ہونی چاہیے۔ وہ جو کجاوا اونٹ کے اوپر ڈالتے ہیں نا، اونٹ کی سواری کرتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ اونٹ کے اوپر پالان ڈالا جاتا ہے، گدا ودا ڈالا جاتا ہے لکڑی کا، اس کو اس کے پیٹ سے لگا کر کے باندھ دیا جاتا ہے، کیونکہ مسافر اس پر کیسے چڑھے گا، تو اس کی کبڑی پیٹھ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر خوب اچھا سا گدا رکھا جاتا ہے، لکڑی رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر گدا رکھا جاتا ہے، اس کو نیچے پیٹ سے لگا کے اس کو بہت مضبوط طریقے سے باندھ دیا جاتا ہے، سب کھانے پینے کے سامان اس پر لاد دیے جاتے ہیں، اور آدمی مسافر اس کے اوپر ایک آدمی یا 2 آدمی بیٹھتا ہے، اب پیچھے ٹیک لگانے کے لیے کہ الٹے گا نہیں، لکڑی ایک لگا دیتا ہے جو اس کے پیٹھ تک ہوتی ہے، آدھی پیٹھ تک یا پیٹھ کے اوپری حصے تک، کہ وہ ٹیک لگائے، جیسے کرسی ہوتی ہے نا ہم لوگوں کی، وہ پیٹھ پہ ٹیک لگانے کے لیے، تو اتنی کھڑی لکڑی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے تو بالو الو ہے تو لاٹھی گاڑ دیجیے، سمجھا کہ نہیں، کداری رکھ دیجیے تو اور اونچی چیز ہوئی، سمجھا کہ نہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ کمان، تیر کمان جو ہوتا ہے 1 انگل 2 انگل چوڑا، اتنا ہی کھڑا، 1 انچ کھڑا، اس کو سامنے رکھ دیجیے، سمجھا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں جایا کرتے تھے عیدین وغیرہ کے لیے تو انزہ لے جایا جاتا تھا، لاٹھی کے برابر کا ہوتا تھا، اس میں پھل لگا ہوا تھا اور اس کھنتی کو اس میں سامنے گاڑ دیا جاتا تھا عیدگاہ میں، کیونکہ کھلی میں پڑھتے تھے، ہم لوگ کی طرح تو دیوار تو گڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی، تو اسی وہ کھنتی لے کر کے جایا جاتا تھا۔ تو کوئی چیز کھڑی رکھیے جو دیکھنے میں آئے، اور اگر کچھ نہ ملے ایسا کچھ تو آخری مرحلے میں یہ ہے کہ ایک لکیر موٹی سی ڈال دیجیے، سمجھا کہ نہیں۔ حالانکہ وہ حدیث کمزور ہے، لیکن علامہ حافظ ابن حجر جن کی کتاب بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس سے وہ عمل کیا جائے گا کہ اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے آپ کے رکھنے کی، ایون ٹوپی اگر آپ کے پاس ہے، کھڑی ٹوپی ہے تو اسی کو ڈال دیجیے، بیگ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اسی کو آگے ڈال دیجیے، ہیلمٹ ہے آپ کا نا، سمجھا کہ نہیں، ہیلمٹ اتار کے نماز پڑھیے گا نا، اسی ہیلمٹ کو سامنے میدان میں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ڈال لیجیے، کرسی کو کھڑی کر لیجیے، ایسی چیز جس کو سمجھ میں آوے کیجیے کچھ چیزیں سے۔ تو یہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ کہتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غزوہ تبوک میں، 9 ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے آپ گئے تھے، تبوک ایک مقام ہے سعودی عرب میں، تو وہیں اب پوچھا گیا کہ مصلی کا سترہ کتنا کھڑا ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ مثل مؤخرۃ الرحل یا مثل موخرۃ الرحل، موخرہ وہی کجاوے کی، پالان کی لکڑی کا پچھلا حصہ جس پہ سوار ٹیک لگاتا ہے، اتنا کھڑا ہونا چاہیے، 1 ہاتھ یا 1 ہاتھ کا 2 حصہ، 18 انچ، سمجھا کہ نہیں، 18 انچ ہو، 16 انچ ہو، ایسی کوئی چیز پیچھے ہونی چاہیے، اتنی کھڑی ہو۔ دوسری روایت حاکم میں ہے، سبرہ بن معبد الجہنی کی، کہ رسول اللہ نے فرمایا لیستتر احدکم فی الصلاۃ، تم میں کا کوئی اپنی نماز میں سترہ رکھے، ولو بسہم، چاہے 1 تیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر وہ کھڑی چیز اتنی نہیں ہے آپ کے پاس تو تیر رکھ دیجیے، کچھ نہیں ہے تو لاٹھی گاڑ دیجیے۔ اب یہ تو پکی زمین ہے تو لاٹھی اگر نہیں گاڑ سکتے تو لاٹھی کو ایسے بچھا دیجیے، سمجھا، وہ بھی نہیں ہے تو ایک ڈڈیر پھاڑ دیجیے، صحرا میں میدان میں کچھ نہیں ہے، کچھ تو ریت جمع کر دیجیے، کچھ نہیں ہے تو کچھ مٹی جمع کر لیجیے، مطلب کچھ اونچا کر لیجیے تاکہ دیکھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ یہ اس کا سترہ۔ تو سترہ کتنا کھڑا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ سب سے بہتر ہے کجاوے کی پچھلی لکڑی جس پر آدمی ٹیک لگاتا ہے، 1 ہاتھ یا نمٹ ہاتھ، 1 ہاتھ کا 2 حصہ، سمجھا کہ نہیں، اور نہیں تو پھر لاٹھی گاڑ دیجیے، بھالا گاڑ دیجیے، نہیں تو تیر رکھ دیجیے، وہ بھی نہیں ہے تو لاٹھی وغیرہ ہے تو بچھا دیجیے، بیگ ہیلمٹ وغیرہ ہے تو کچھ ڈال دیجیے، کچھ نہیں ہے تو لاسٹ میں ایک نشان پڑ دیجیے۔ آگے دیکھیے حدیث، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل موخرة الرحل یا مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود الحديث، وفيه الكلب الاسود شيطان، اخرجه مسلم، وله عن ابي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي ابن عباس رضی اللہ عنہ نحوه دون آخره، وقید المرأة بالحائض۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی نماز کو کاٹ دیتی ہے، یعنی باطل کر دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے، جب اس کے سامنے کجاوے کی لکڑی کا یا کجاوے کے پچھلے حصے کی لکڑی کے برابر اگر کوئی چیز نہ ہو، یعنی سترا نہ ہو، تو اس کی نماز کو فاسد اور باطل کر دیتی ہے۔ کون سی چیز؟ عورت اگر گزر گئی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور گدھا اور کالا کتا، اور مسلم شریف کی روایت میں کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے، تو اس کا دو مطلب ہے، یا تو شیطان کالے کتے کی شکل اختیار کرتا ہے، لال کی نہیں، اجلے کی نہیں، چتکبرے کی نہیں، کالے کتے کی شکل اختیار کرتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یا یہ کہہ لیجئے کہ کتوں کا شیطان کالا کتا ہوتا ہے، کتوں کا شیطان یعنی بدمعاش، ہاں، جیسے انسانوں کا شیطان ہوتا ہے نا، انسان میں بھی شیطان ہوتا ہے، بھاری بدمعاش ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ شیطان ہے، ہاں، وہ انسانوں کا شیطان ہے، وہ جناتوں کا شیطان ہوتا ہے جو اصل شیطان ہے، اور اس شیطان صفت انسان ہو تو کہتے ہیں کہ کیسا کھچر ہے، کیسا شیطان ہے۔ تو انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے، اسی طریقے سے کتوں میں بھی شیطان ہوتا ہے بدمعاش، وہ کالا کتا ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو کہا گیا کہ کالا کتا شیطان ہے۔ تو اگر یہ نمازی کے سجدے گاہ سے یا 3 ہاتھ کے اندر میں اگر بغیر سترے کی نماز پڑھ رہا ہے اور 3 ہاتھ کے اندر میں یہ گزر گیا تو نماز باطل ہوگی، لیکن یہ کس کے لیے؟ امام کے لیے، اور منفرد اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تب اس کے لیے۔ یہ بات بڑی اہم تھی، چھوٹ رہی تھی۔ آپ اگر خود اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امامت کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے سترا ہونا چاہیے، مقتدیوں کا کوئی سترا نہیں ہوتا، ہمارے اور ہمارے سجدے گاہ کے درمیان سے کوئی نہ گزرے، میرے پیچھے 2 3 4 10 100 50 صف بھی ہو اور بیچ سے اگر کوئی گزرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، عورت گزرے تو، مرد گزرے تو، گدھا گزرے تو، کتا گزرے تو نماز ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ مقتدی کا کوئی سترا نہیں ہوتا ہے، مقتدی کا سترا امام کا سترا ہے، سمجھا؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ وہ آئے مینا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیوار کے رخ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی بغیر سترے کے، تو میں گدھی پر سوار ہو کر کے آیا، گدھی کو چھوڑ دیا آگے چڑھنے کے لیے، اور میں صف کے آگے سے، پہلی صف کے آگے سے گھسا نبی سے امام کے پیچھے، اور صف کے آگے سے گھسا اور جگہ تلاشتے ہوئے کہ کہاں ملتی ہے، ایک دم اخیر میں جگہ ملی تو وہاں جا کر کے ہم نے جگہ لی اور کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیچ صف سے اگر کوئی گزرے تو اس سے نمازی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تب رہا کہ تشویش تو ہوتی ہی ہے، اگر گزرے تو دماغ تو بٹتا ہی ہے، اس لیے بلا ضرورت آدمی کو صفوں کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے کسی وجہ سے اس کونا سے اس کونا آپ کو جانا ہے تو صفوں کے درمیان سے آپ نماز کی حالت میں بھی گزر سکتے ہیں، لیکن امام کے آگے سے نہیں گزرنا ہے سترے کے درمیان، اور اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور سترا رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں گزرنا ہے، یا بلا سترا کے پڑھ رہا ہے تو 3 ہاتھ کے اندر سے نہیں گزرنا، اس کے آگے سے گزرنا ہے۔ لیکن جو مقتدی حضرات ہیں ان کا کوئی سترا نہیں ہوتا ہے۔ چلیے صاحب، یہی حدیث مسلم میں ابو ہریرہ سے بھی آئی ہے، لیکن اس میں کتے کا ذکر نہیں ہے، اور ابو داؤد نسائی میں ابن عباس کی روایت ہے، اس میں عورت کی قید ہے حائض سے، مراد بالغ عورت سے، بالغ عورت گزرے تو نماز باطل ہوگی، نہیں سمجھا؟ بالغ عورت، اگر بچی گزر گئی، نابالغ لڑکی نمازی کے آگے سے ایون سجدے گاہ کے اندر سے بھی گزر گئی تو کوئی حرج نہیں، لیکن بالغ عورت۔ اب اگر کوئی یہ کہے گا کہ اماں عائشہ لیٹی رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جنازے کے طریقے سے، جیسے جنازہ رہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے، تو اس حدیث سے اعتراض کیا ہے خود اماں عائشہ نبی کی، کیسے تم لوگ کہتے ہو کہ عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، جبکہ میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد میں بستر پر رہتی تھی اور آپ نماز پڑھتے تھے، اور اندھیرے میں میرا پاؤں آپ کے سجدے گاہ پر چلا جاتا تھا، تو جب سجدے میں جاتے تھے تو میرے پاؤں میں کھچر مارتے تھے تو میں پیر سمیٹ لیتی تھی۔ تو کہیے گا کہ اس حدیث سے کوئی اعتراض نہیں پڑتا، ہماری گفتگو ہے، حدیث کی گفتگو ہے گزرنے سے، لیٹنے سے نہیں۔ لیٹا ہوا آدمی پرسکون ہوتا ہے، بیٹھا ہوا آدمی ہے سویا ہوا آدمی، گزرنا، سمجھا کہ نہیں؟ گزرنے میں ہو سکتا ہے کہ اس کی توجہ، اور خاص کہ جب اجنبی عورت ہو تو کھنچ جاتی ہے، کیونکہ چال میں جب عورت چلتی ہے تو حرکت آتی ہے اس کے بدن میں، اور یہاں تو لیٹی ہی پڑی، چادر اوڑھ کر لیٹی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اماں عائشہ بھی اس بات سے بڑی چڑھتی تھی کہ کیا تم لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہو اور عورت کے گزرنے سے نماز کو باطل کر دیتے ہو، تم لوگوں نے ہم کو گدھے اور کتے سے تشبیہ دیا۔ ہرگز نہیں، تشبیہ یہ اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کے مقام اور مرتبے کو گھٹایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کے گزرنے سے نماز باطل ہوگی، سمجھا کہ نہیں؟
یہ گزرنا ہے، لیٹنا نہیں ہے. آپ کی حالت لیٹنے کی تھی، گزرنے کی نہیں تھی، اس لیے اس حدیث سے اعتراض نہیں ہے. اور دیکھیے ایک حدیث اور دیکھ لیجیے. کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشیطان متفق علیہ وفی روایت فإن معه القرین. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں کا کوئی شخص سترہ رکھ کے نماز پڑھے، اذا صلی احدکم جب پڑھے تم میں کا کوئی نماز، الی شیء کسی چیز کی طرف جو اس کو لوگوں سے آڑ دلاتی ہو. اس سے بھی بعض علماء نے کہا کہ جب تم میں کا کوئی پڑھے سترہ رکھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سترہ بغیر رکھے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اس لیے کہا سنت جو لوگ کہتے ہیں سترہ رکھنا ہے، ان کی دلیل یہاں بھی ملتی ہے کہ جب تم میں کا کوئی نماز پڑھے سترہ رکھ کر کے، اس کا مطلب یہ کہ بغیر سترے کے بھی نماز ہو جاتی ہے، واجب نہیں ہے. پھر سترہ رکھ کے نماز پڑھنے والا اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی اور اس کے سترے کے درمیان سے کوئی گزرنے کی کوشش کرے تو اس کو روکو. اگر کوئی پار کرنا چاہے تمہارے سامنے سے تو اس کو دھکا دو، روکو. پھر دوبارہ لوٹے تو اس کو اور زور سے دھکا دو. اور تیسری مرتبہ بھی کوشش کرے لوٹنے کی، پھر وہ چاہتا ہے پار کرے اسی راستے سے، تو کہا فلیقاتل ہو، اس سے جنگ کرو، لڑائی کرو، مارا پیٹی کرو. لیکن مارا پیٹی کا مطلب کیا ہے؟ پوری شدت سے پوری طاقت سے دھکا دو، کیونکہ وہ شیطان ہے جو تمہاری نماز کو خراب کر رہا ہے. اگر بھلا مانوس ہوتا، شریف آدمی ہوتا تو دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ بڑھا کر کے ایسے وہ روک رہا ہے، وہ رک جاتا. لیکن پھر دوبارہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ گزر نہیں پر اس کو اصرار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو انسانوں کا شیطان ہے وہ بدماش ہے، اس کو روکو، مارو کلیجے میں اس کو دھکا زور سے کہ پیچھے گرے، سمجھا کہ نہیں. اور اس کے بعد اگر رک جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یا نہیں تو پھر شیطان ہوگا جو انسانی شکل میں آ کر کے تمہاری نماز کو خراب کر رہا ہے، سمجھا کہ نہیں. ایک نوجوان کو ایسے ہی ابو سعید خدری نے زور سے دھکا مارا کہ اس کے سینے میں چوٹ لگا، گیا گورنر کے پاس مدینہ میں شکایت کرنے کے لیے. گورنر صاحب کے یہاں ابو سعید بھی گئے، کہا کہ کیا یہ بھتیجا آپ کا آیا ہے آپ کے خلاف شکایت کرنے کے لیے کہ شیطان ہے. اس کو 2 مرتبہ روکا، ہم نے نہیں روکا، تیسری مرتبہ میں ہم نے زور سے دھکا دیا، گرا ہڑبڑا کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی گزرنے کی کوشش کرے تمہارے اور تمہارے سترے کے درمیان سے تو اس کو روکو، اور اگر نہ روکے تو اس سے جنگ کرو. لیکن یہ کیوں روکنے کا حکم ہو رہا ہے؟ تاکہ آپ کی نماز درست رہے، ٹھیک ہے. لیکن مان لیجئے کہ ایک موو ہے، 150 آدمی کا قافلہ ہے، ایک کو روکا، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، سب بھاگتا ہوا جا رہا ہے، کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے. حرم شریف میں ایسا ہوتا ہے، حج کے ایام میں بڑی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، ویسے ہی بھی سال بھر ایسی کیفیت رہتی ہے. تو اب آپ مستقل کھڑے ہیں لوگوں کو روکنے ہی کے لیے، اور حرکت کر رہے ہیں، یا دھیگا مشتی کر رہے ہیں، یا دھکا مکی کر رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب آپ اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے گزرنے والے کو روک رہے تھے. اب اتنا زیادہ لوگ گزر رہے ہیں کہ اب اتنی حرکتیں آپ سے ہو رہی ہیں کہ ان حرکتوں سے آپ اپنی نماز کو خراب کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں علماء نے کہا کہ اگر دیکھو کہ بہت لوگوں کا غول ہے جو تمہارے سامنے سے گزرنے پر اصرار کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، گزرنے دو، تم اپنی نماز میں جاری رہو، واللہ اعلم. لیکن اگر مسجد وغیرہ میں اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کو روکیے، اگر نہیں رکتا ہے تو اس کو دھکا مارنے کی بھی ضرورت ہے تو اس کو دھکا آپ مار سکتے ہیں، سمجھا کہ کیونکہ اس کے پاس شیطان ہے. اور آخری حدیث ہے درس کی جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم، مانا اس کا پہلے بھی بتا دیا کہ جب تم میں کا کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کچھ رکھ لے، فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا، اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے، یعنی سترہ. اگر کچھ نہ پاوے تو لاٹھی کھڑی کر دے، اور لاٹھی اگر کھڑی کرنے کی صلاحیت نہ ہو، پکی زمین ہو، ممکن نہ ہو لاٹھی کھڑا کرنا، تو ہم نے بتایا نا آپ کو کہ لاٹھی کو بچھا کے رکھ دیجئے، گرا کے رکھ دیجئے. کہا کہ اگر وہ بھی ممکن نہ ہو، کسی طرح کی کوئی اونچی چیز رکھنا نمازی کو میسر نہ ہو، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وہ ایک لکیر ہی کھینچ دے. پھر گزرنے والا اگر اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو نہ اس نمازی کو کوئی دقت، نہ گزرنے والے کو کوئی دقت. امام احمد نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابن حبان نے صحیح کہا ہے. اور جن لوگوں نے اس کو ضعیف کہا کہ یہ حدیث مضطرب ہے، کئی سندوں سے آئی ہے، گڑبڑ شڑبڑ،
تو حضرت ابن حجر کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں اضطراب ہے، سندی الٹ پھیر ہے، وہ غلط کہتے ہیں، یہ حدیث حسن درجے کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حافظ ابن حجر کو یہ پتہ ہے کہ حدیث پر لوگوں نے اضطراب کا اعتراض کر کر کے حدیث کو ڈیمیج کیا ہے، لیکن وہ کہتے نہیں، میں اس اعتراض کو نہیں مانتا، حدیث حسن درجے میں ہے کہ اگر کچھ نہ ملے مصلی کو تو ایک لکیر کھینچ دے۔ اور ابو سعید خدری کی روایت ہے، 250ویں حدیث ہے، یہ 250ویں حدیث پڑھ رہے ہیں ابھی۔ وہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں باطل کرتی ہے، البتہ اگر کوئی چیز گزرے تمہارے سامنے سے تو طاقت بھر اس کو دفع کرنے کی کوشش کرو، روکنے کی کوشش کرو۔ لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس کو، لیکن اس کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ تو جب یہ حدیث کمزور ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ابھی پڑھا جو مسلم کی ہے کہ اگر نمازی کے اور سترے کے درمیان سے یا 3 ہاتھ کے درمیان سے اگر گدھا، کتا اور عورت بالغہ گزر جاتی ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کسی چیز کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، یہ حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس حدیث کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اگر نمازی اور اس کے سترے کے درمیان سے وہ 3 چیزیں گزر جائیں گی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔